اگر لوگ رشتہ دار یا آپ کے شوہر آپ کی عزت نہیں کرتے یا آپ کے بچے آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ ایسا کیا کریں کہ آپ کے بچے بھی آپ کی عزت کریں، آپ کا کہنا مانیں، اور آپ کے شوہر بھی آپ کی عزت کریں اور باقی کے لوگ بھی آپ کی عزت کریں۔ دیکھیں، یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے ہیں تو یہ آپ نے ان کو خود موقع دیا ہے کہ وہ آپ کی عزت نہیں کرتے۔ اگر لوگ آپ کی عزت نہیں کر رہے یا بچے آپ کی بات نہیں مان رہے تو اس کی ذمہ دار آپ خود۔ دیکھیں، آپ نے اپنے سراؤنڈنگ میں یا سوسائٹی میں دیکھا ہوگا کہ ایک گھر میں دو بہویں ہوتی ہیں۔ ایک بہو کا سب بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، سب اس کا کہنا مانتے ہیں، بہت اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی سب باتیں مانی جاتی ہیں۔ سمپل ورڈ وی کین سے کہ اس سے سب ڈرتے ہیں اور اس کا ایک سب پہ الگ ہی روب ہوتا ہے۔ وہیں دوسری بہو جو بہت سیدھی ہوتی ہے، اس کو دبا کے بھی رکھتے ہیں، اس سے کام بھی زیادہ لیتے ہیں، اس کو تنگ بھی کرتے ہیں اور سب اس کو پریشان کرتے ہیں، اس کو بیزار کرتے ہیں، اور یہ سب سسرالی وہی ہیں، ساس، نندے، دیور، جیٹھ۔ تو یہ سارے رشتے سیم ہی ہیں، سب وہی ہیں، مگر ان رشتوں سے ایک بہو کو عزت زیادہ مل رہی ہے اور دوسری بہو کو بالکل زیرو ہے۔ ان دا سیم وے اگر آدمی دو شادی کر لیتا ہے تو ایک بیوی کو بہت زیادہ خیال رکھتا ہے اور دوسری کو وہیں پوچھتا بھی نہیں۔ آدمی وہی ہے، سیم ہے، لیکن ایک عورت نے اس کو سکھایا ہے کہ مجھے اس طرح سے عزت دو اور اس طریقے سے مجھے رکھو، اور دوسری بیوی نے اس کو سکھایا ہے کہ میری عزت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سے خاندان میں اپنا عزت اور مقام کس طرح سے بنایا جائے، اسی ویڈیو میں آج میں آپ سے انہی سب پوائنٹس کے اوپر بات کروں۔ So let's start today's vlog. Assalamu alaikum everyone. This is Sada. Welcome back again. Hopefully you are doing great. I am fine too. Alhamdulillah. vlog سٹارٹ ہو رہا ہے مارننگ سے، اور یہاں پہ میں اپنے جو ہے نا ناشتے وغیرہ سے نمٹ گئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے گھر وغیرہ تھوڑا سا صاف کرنا تھا، تھوڑا اچھا نہیں لگ رہا تھا، تھوڑا جالا سا آ رہا تھا، تو میں یہاں پہ صاف صفائی وغیرہ کرنے لگ گئی تھی۔ اینڈ ناؤ لیٹس موو ٹو دیٹ ٹاپک۔ دیکھیں، آپ کو ایسے کون سے کام کرنے ہیں کہ آپ کے لوگ آپ کے معاشرے میں آپ کی کیسے عزت کریں۔ اینڈ اس سے پہلے میں آپ کو اپنے 3 کام ایسے بتاؤں گی جو آپ کو اپنی عزت کروانے کے لیے بالکل نہیں کرنے۔ تو ان 3 کاموں میں سے جو آپ کو نہیں کرنے تو ان پہ بات کرتے ہیں۔ تو فرسٹ ہے ڈونٹ آنسر اے برک ود اے، یعنی اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیں۔ یعنی لوگ جیسے کو تیسا کر کے دکھاتے ہیں، یعنی اگر کسی نے آپ کو گالی دی ہوئی ہے نا تو آپ بھی سامنے سے گالی ہی دیں گے۔ اگر کوئی ان پہ چیختا ہے تو وہ بھی چیخ کر ہی جواب دیں گے، اور اگر کوئی ان کے ساتھ غلط رویہ یا غلط کام کرتا ہے تو وہ بھی سیم ان کی طرح غلط رویہ ہی اختیار کرتا ہے۔ دیکھیں، کبھی بھی 2 غلط کام یا 2 غلط انسان مل کر صحیح نہیں ہو سکتے، تو اس طرح کے رویے سے آپ کے تعلقات وہ صرف خراب ہی ہوں گے، بہتر نہیں ہوں گے۔ جیسے کئی گھروں میں اگر بہو کچھ غلط کام کرتی ہے تو اگر شوہر اسے چھوڑ دیتا ہے تو ساس کہتی ہیں کہ تم نے اسے چھوڑ کیسے دیا، اس بات تو اسے کہتی ہیں کہ تم بہت بزدل ہو، اور یہ سب سن کے شوہر طیش میں آ جاتا ہے اور جا کر اپنی بیوی سے لڑنے لگتا ہے۔ اسی طرح کئی مائیں اپنی بیٹیوں کو یہ سمجھاتی ہیں کہ کیوں اپنی تم سسرال میں غلط بات کو برداشت کرتی ہو، کیا ہم مر گئے ہیں، کیا ہم تمہیں نہیں سپورٹ کر سکتے، کیا ہم تمہیں نہیں سنبھال سکتے، تم اپنے رائٹس کے لیے لڑو اور انہیں جواب دو۔ تو ہر چیز میں لڑنا ضروری نہیں ہوتا، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا، یعنی ہر معاملات کو ٹیک فلی حل کیا جاتا ہے اور سمجھداری سے ان کو حل کیا جاتا ہے۔ دوسری بات جو آپ کو نہیں کرنی تو وہ یہ ہے ڈونٹ ٹیک ریونج۔ تو آپ کو کبھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ اگر کسی نے ہمیں پریشان کیا یا ہمیں تکلیف دی ہے تو ہم بھی اس کو سبق سکھانا ہے یا اس کو ہم بدلہ لینا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص انتقام کے طریقوں پہ زور دیتا ہے اور اس کے زخم ہمیشہ تازے ہی رہتے ہیں۔ جب آپ بدلہ لینے کے طریقوں پہ غور کرتے رہیں گے نا تو آپ خود پریشان رہیں گے، میں ایسا کیا کروں کہ اس کو نقصان ہو۔ آپ کا ذہن سازشی ہو جاتا ہے اور آپ بس یہی سوچتے رہتے ہیں، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہوتا ہے یا آپ کا کچھ دل دکھایا ہوتا ہے اس کا سارا آپ کے دماغ میں ہی رہتا ہے۔ آپ دوسرے سے انتقام کے چکر میں نئے بدلے کے طریقے سوچتے رہتے ہیں اور خود کو آپ اسٹریس میں ڈال لیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے اور آپ اپنا غصہ اپنے بچوں پر نکالتے ہیں۔ تو ہمیشہ چیزوں کو لیٹ گو کریں اور جانے دیں، بیسیکلی لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ تھرڈ پوائنٹ از ڈونٹ ایکسپلائٹ اے سچویشن۔ تیسرا کام جو یہ ہے کہ آپ موقع سے فائدے نہ اٹھائیں، یعنی آپ کو کسی کی غیبت کرنے کا موقع مل رہا ہے نا تو آپ کو اس کا موقع نہیں اٹھانا۔ اگر آپ نے دوسرے کی برائی کا فائدہ اٹھایا تو اس کا آپ کو بہت نقصان ہو اور آپ پچھتائیں گے، اور آپ کا ضمیر آپ سے کہے گا کہ آپ اچھے انسان نہیں۔
اصل میں ہم یہ کرتے کیوں ہیں؟ ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگلا ہم سے کوئی بعد میں بدتمیزی نہ کرے، یا پھر ہم ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بات آپ دماغ میں بٹھا لیں، اگر آپ نیگیٹو طریقے اختیار کریں گے تو اگلا کبھی نہیں سدھرے گا۔ تو آپ کو اپنی قدر اور اپنی عزت کروانے کے لیے آپ کو صرف پازیٹیو طریقے ہی اپنانے پڑتے ہیں۔ سو نیکسٹ پوائنٹ از ایکسیپٹ یور ویکنیس اینڈ مسٹیک۔ سو کچھ عورتیں ایسا بولتی ہیں کہ بچے میری بالکل بات نہیں سنتے، اپنے دادا دادی کی، اپنے پاپا کی بات بالکل سن، یا نانا نانی یا دادا دادی کی بات مان لیتے اور میرا کہنا بالکل نہیں مانتے، یا باقی لوگ بھی میری عزت نہیں کرتے۔ تو آپ نے یہ مسٹیک خود اپنے لیے کی ہے، کیونکہ آپ نے ہی لوگوں کو سکھایا ہے کہ آپ سے کس طریقے سے بات کی۔ دیکھیں، اگر آپ کی کوئی بے عزتی کرتا ہے اور آپ اس پہ کوئی ریئیکٹ نہیں کرتی، یعنی قبول کر لیتے، تو اور لوگ بھی یہ سب باتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے بچے بھی آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو دبانا، آپ کو پریشرائز کرنا آسان۔ سیدھا جب لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ آپ کوئی بھی بات برداشت کر لیتے ہیں، آپ سہ لیتے ہیں، تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس کو تو ہر چیز دبانا، اس کو پریشان کرنا آسان، کیونکہ اس کی ذمہ دار آپ خود ہوتی ہیں، کیونکہ لوگوں کو آپ نے خود ہی چھوٹ دی ہوتی۔ سو نیکسٹ پوائنٹ از ڈونٹ میک پیپل انڈرسٹینڈ بائی یور، یعنی لوگوں کے اپنے الفاظ سے نہیں، اپنے رویوں سے سمجھا۔ ہم اکثر اپنے الفاظ کے ذریعے ہی اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی میں کہ بہت زیادہ پڑھے لکھے اور بہت زیادہ قابل لوگ بھی پاگلوں کی طرح لڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم چیزوں کو اپنے الفاظ سے ہی بہتر کر لیں گے۔ بچوں کے ساتھ بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں، انہیں لیکچر دیتے ہیں، انہیں روک ٹوک کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم جتنے زیادہ الفاظ یوز کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم اتنا زیادہ اپنی پاور کو لو کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے الفاظ کم استعمال کرنے ہیں اور اپنے بیہیویئر سے چیزوں کو بدلنا۔ جن گھروں میں مائیں زیادہ چیختی چلاتی ہیں نا، ان کے بچے کم بات ان کی مانتے ہیں۔ تو دیکھیں، جتنا آپ کول رہیں گے، کام رہیں گے، اتنا زیادہ آپ اچھا رسپونڈ کر پائیں گے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کی کوئی بے عزتی کرتا ہے تو آپ فوراً شانت ہو جاتی ہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ آپ کیا کرنا ہے، آپ کو میں کیا کروں، اور آپ کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کے ہاتھ میں پاور آ جاتی ہے، تو وہ آپ کو اپنے آپ سے زیادہ پاورفل محسوس کرنے لگتا ہے۔ دیکھیے، لوگ آپ کی بے عزتی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ آپ سے اپنا کام کروانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے مطابق چلیں، وہ جو کہتے جا رہے ہیں آپ چپ چاپ کرتے جائیں۔ تو جب آپ ان کی باتوں سے ڈر جاتے ہیں یا گھبرا جاتے ہیں نا، تو ان کا کام پورا ہو جاتا ہے، اس کو شے مل جاتی ہے اور وہ آپ کو مزید ڈراتا ہے اور اپنے اکارڈنگ چلواتا ہے۔ تو آپ کو ڈرنا نہیں ہے، پرسکون رہنا ہے۔ جہاں معاملہ آؤٹ آف کنٹرول وہاں ایکشن بھی لیں۔ کئی دفعہ معاملوں سے ہی معاملے سارٹ آؤٹ نہیں ہوتے، باتوں سے کئی جگہ آپ کو ایکشن بھی لینا پڑتا ہے۔ آپ کو اپنے گھر والوں کو یا شوہر کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ آئندہ یہ کام ہوا تو مجھے کچھ ایکشن لینا پڑے گا یا یہ قدم اٹھانا پڑے گا۔ کم سے کم اگلے کو یہ ریئلائز کروائیں کہ یہ بات مجھے بری لگی۔ اتنا تو آپ کے پاس رائٹ ہونا چاہیے نا، اتنا تو آپ کریج دکھائیں۔ جب آپ اگلے سے لڑ جھگڑ نہیں رہے، غصہ نہیں ہو رہے، تو ایٹ لیسٹ ریئیکشن دکھانے کا تو حق آپ کا بنتا ہے، کیونکہ جب بھی آپ اپنے حقوق یا پھر کوئی چیز کی بات کرتے ہیں تو اس سے چیزیں خراب ہی ہوتی، کیونکہ لوگ اتنی آسانی سے آپ کو پاور نہیں دے دیتے، آپ کی باتیں نہیں مانتے۔ نیکسٹ پوائنٹ از رسپیکٹ یور سیلف، یعنی خود کو عزت کروانے کے لیے اپنی عزت خود کر، یعنی سب سے پہلے آپ اپنی عزت کرنا سیکھیں، اپنے آپ کو پسند کرنا سیکھیں۔ یعنی آپ اپنے آپ کو ہی ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ خود اپنے آپ ہی اپنے آپ کو ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں تو دوسرا آپ کو کس طریقے سے انکریج کرے؟ لوگ آپ کی عزت کیوں کریں گے جب کہ آپ اپنے آپ کو دماغ میں اپنے آپ کو برا کہتے ہیں اور اپنے آپ کو برا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، آپ جب کسی دوسرے کی عزت کرتے ہیں تو آپ کس لیے کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کی ایک اچھے کاموں، اچھی عادتوں سے عزت کرتے ہیں۔ تو سیم آپ اپنے لیے بھی اپنے اسٹینڈرڈ سے نیچے کوئی کام نہ کریں۔ آپ غیبتیں، چغلیاں، حسد نہ کریں، لوگوں سے نفرتیں نہ کریں، کام چوریاں نہ کریں۔ جب آپ ان باتوں کا خیال رکھیں گے نا، تو آپ کو آٹومیٹکلی لوگوں سے رسپیکٹ ملنا شروع ہو جائے۔ تو اپنی عزت کروانی ہے تو اپنے آپ کو امپروو کرنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے آپ کو امپروو کریں، اپنے اسکلس میں اضافہ کریں۔ اگر آپ اپنے سیلف امپروومنٹ کے اوپر دھیان نہیں دے رہے نا، آپ آج بھی وہی ہیں جہاں پہ آپ 15-20 سال پہلے تھے، تو آپ پھر کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کچھ لوگ اپنی عزت اس لیے بھی نہیں کرتے کیونکہ وہ دوسروں سے خود کو کمپیئر کرتے رہتے، یعنی جب آپ اپنا موازنہ اپنے خود دوسروں سے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کم سے کم اپنا موازنہ کسی اور کرنے سے پہلے اپنی یونیکنیس کو پہچان۔ موازنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوسرے سے کمتر سمجھ رہے ہو یا دوسرے کو اپنے سے کمتر یا بدتر یا بہتر سمجھ رہے ہو، تو
تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میں سب سے یونیک ہوں، آپ کو اپنے کو یا پھر کسی اور کو کسی سے کمپیئر نہیں کر، تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ جیسا میں ہوں ویسا کوئی اور نہیں ہو سکتا، یعنی آپ جو ہے بالکل یونیک۔ اور آپ کو اگر کسی کے اندر کوئی خوبیاں نظر آتی ہیں تو اس سے ان خوبیوں کو اپنے سے کمپیئر نہ کریں، بلکہ اس کی خوبیوں کو اپریشیٹ اور اپنی خوبیوں کو بھی اپریشیٹ کریں اور اپنی خامیوں کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں۔ تو آپ اپنی ذات کو امپورٹنس دیں، آپ اپنے آپ کو مختلف کریں، اپنے آپ کو بزی کریں، اپنے آپ کو قابل بنائیں، اپنے آپ کو چینج کریں اور اپنی تعلیم میں بھی اضافہ کریں، دوسرے قسم کے آپ آن لائن کورسز کریں اور اپنے اندر جو ہے قابلیت پیدا کریں۔ گھر کے کاموں سے ہٹ کر اپنے لیے کچھ نیا کریں جس سے آپ کو سیکھ سکیں۔ اسی طرح اپنے آپ کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بنانے کی بھی کوشش کریں، تھوڑا بہت ارننگ کا طریقہ ضرور نکالیں۔ آپ کو بے شک پیسوں کی ضرورت نہ بھی ہو، آپ بہت ویل آف ہوں، آپ کے ہسبینڈ اچھا خاصا کماتے ہوں، پھر بھی آپ تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ اپنے لیے ارننگ کا تھوڑا بہت ذریعہ بنائیں، کیونکہ آج کل کے دور میں ایک ہاتھ پر ہی ڈیپینڈ نہیں رہنا چاہیے، تو اپنے لیے خود کچھ کرنا چاہیے، اپنی کیئر کریں، اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں۔ زندگی تبھی بہتر ہوتی ہے جب آپ خود کو اپ گریڈ کرتے ہیں، آپ خود کو بدلتے ہیں، آپ خود کو چینج کرتے ہیں۔ سو نیکسٹ پوائنٹ از ڈونٹ بی اے کمپلینر۔ تو یہ بات بالکل آسان ہے کہ جو لوگ شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں تو ان کو بالکل عزت نہیں ملتی، نہ بندوں کی طرف سے اور نہ ہی اللہ کی طرف سے، بلکہ ایسے شکوے شکایتیں کرنے والے لوگوں سے اگر وہ لوگ کسی گیدرنگ میں ہوتے ہیں تو لوگ ان سے گھبراتے ہیں، کتراتے ہیں، بچتے ہیں، تو لوگ ان سے بچتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اب یہ کون سا شکوہ لے کے بیٹھ جائیں گے۔ دیکھیے، ناشکریاں کرنے والے کو عزت نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ آپ میرا شکر کرو، میں آپ کو اور دوں گا۔ تو جتنا آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اتنا ہی آپ جو ہے اچھی سکون کی لائف جی پائیں۔ سو نیکسٹ پوائنٹ از ڈونٹ بی اے جوکر ایوری ٹائم۔ دیکھیے، فضول اور چیپ مذاق کرنے والوں کی نا عزت نہیں ہوتی، اور دیکھیے یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے میں فرق ہوتا ہے۔ جو لوگ مذاق کرتے ہیں ان کو لوگ پسند کرتے ہیں، اور جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ پریکٹیکل جوکس کرتے ہیں نا تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کسی کی پریشانی یا کسی کی پرابلم کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بالکل عزت نہیں ملتی، اور اللہ کے گھر بھی ان کا مقام بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے نظر میں بھی وہ بالکل ناپسند ہو جاتے ہیں، کیونکہ کسی کی مجبوری پہ ہنسنے والے جو ہے بالکل بھی اللہ کو پسند نہیں ہوتے ہیں۔ سو ان سب پوائنٹس پہ آپ غور کر کے اپنے خاندان میں اور اپنے شوہر کے ساتھ اچھے سے آپ رہ سکتے ہیں، اپنی عزت سے آپ اپنے آپ کو انجوائے کر کے اپنی لائف کو رکھ سکتے ہیں، جی سکتے ہیں۔ سو ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کریے گا، اور اپنے خاندان میں آپ کس کو یہ گائیڈ کرنا چاہتے ہیں آپ ان کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا۔